ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمین. بھائیو الحمدللہ آج 9 جولائی 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 222 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الانبیاء کو کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں آیت نمبر 76 سے آنورڈ. اب یہاں سے مختلف انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر مختصراً ہوگا اور ساتھ ساتھ ان کی دعاؤں کا ذکر ہوگا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی. اور اس سے یہ بات بھی آپ کو عیاں ہوگی کہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام مصیبت اور پریشانی میں اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ ہمیں پکارنے والے تھے, ہم سے دعائیں کیا کرتے تھے, نیکیوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے. یہ ان کی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے انبیاء اکرام علیہم السلام کی. تو باقی لوگ کس کھاتے میں ہیں؟ یعنی انبیاء اکرام علیہم السلام کی فضیلت بھی اس میں ہے کہ وہ اپنے رب سے مانگیں اور اپنے رب کو ہر مصیبت اور پریشانی میں یاد کریں, رجوع اللہ کریں. اور اسی میں انشاءاللہ تعالی انہی دعاؤں میں سے ایک بڑی اہم ترین دعا جو اسماء اعظم میں سے بھی ہے, سیدنا یونس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا بھی آج انشاءاللہ تعالی آئے گی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس پہ میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کروں گا چونکہ وہ اسماء اعظم میں سے ہے. اس کے کانٹیکسٹ میں جو احادیث ہیں کراس ریفرنس کے طور پہ وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں ان ڈیپتھ ڈسکس کروں گا. بہرحال اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 76 سے آنورڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُوحًا اِذْ نَادَا. اور نوح علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب انہوں نے پکارا, من قبل اس سے پہلے, بہت پہلے کی بات ہے, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ تو ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا, فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے گھر والوں کو. اہل سے مراد ایک تو پرٹیکولر ان کے گھر والے, اہل سے مراد ان کے اسکول آف تھاٹ والے, یعنی جو ان پر ایمان لانے والے تقریباً 78 کے قریب لوگ تھے, ان تمام کو ہم نے نجات دی سوائے ان کی بیوی کے جس کا ذکر سورہ التحریم میں اور باقی صورتوں میں آتا ہے. وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ بہت بڑی مصیبت سے, اور وہ اتنا بڑا طوفان آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نافرمان لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہم نے ان کی مدد فرمائی اس قوم کے مقابلے پر جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ بے شک وہ بڑے ہی ناہنجار لوگ تھے.
فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے ان سب کو غرق کر کے رکھ دیا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ۔ وَداود، اور داود علیہ السلام، وسلیمان، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، اذ یحکمان فی الحرث، جب کہ وہ فیصلہ کر رہے تھے اس کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، کہ جس میں رات کے وقت کسی قوم کی بکریاں چر گئی تھی۔ اب یہ پورا ڈیٹیل واقعہ جو ہے وہ سورہ صاد میں آتا ہے، جب وہاں پر آئے گا تو میں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا، یہاں پر ہم اس کو سکپ کرتے ہیں۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ ایک فیصلہ حضرت داود علیہ السلام نے کیا اور ان کے بیٹے نے کیا، دونوں کے فیصلے اپنی جگہ اچھے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو، جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کا فہم جو ہے وہ زیادہ بہتر تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا، اور اس کا ذکر انشاءاللہ سورہ صاد میں آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو فیصلہ کر رہے تھے وہ ہمارے علم میں تھا۔ فَفَخَّمْنَاهَا سلیمان، تو ہم نے اس معاملے کو، اس کا فہم جو ہے، ٹرو انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہم نے سلیمان کو دے دی تھی، یعنی ان کا فیصلہ جو ہے وہ حق پر مبنی تھا۔ داود علیہ السلام کا بھی حق پر مبنی تھا، لیکن ان کا زیادہ بہتر تھا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے سب کو حکم اور علم عطا فرمایا تھا اپنی طرف سے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا۔ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ، وہ پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، اور پرندے بھی۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب کچھ ہم کرنے والے تھے۔ یہ ہے کانٹے کی بات، یعنی یہ جو پیغمبروں کے ساتھ جو معجزات والا معاملہ ہوتا ہے، یا اگر کسی ولی کے ساتھ کوئی کرامت والا معاملہ ہو جائے، تو اس میں کسی کی کوئی اپنی سیلف کمپیٹنسی نہیں ہوتی کہ کسی کے اختیار میں کوئی چیز آ جائے۔ اس کی مثال بڑی آسانی سے میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ جب کسی عورت کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے تو ان انٹینشنلی، اس کی اپنی انٹینشن کے بغیر عورت کے پستانوں میں دودھ اتر آتا ہے بچے کے لیے۔ یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ وہ خود کوئی سوئچ آن کرتی ہے یا ایک انٹلیکچولی ڈیسیژن کرتی ہے تو یہ ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ہنر نہیں کوئی سیکھ سکے۔ بالکل اس طریقے سے جو انبیاء اکرام علیہ السلام سے معجزے کا ظہور ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے، اور کرامات کا بھی معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اسی طریقے سے ہوتا ہے، سوائے ان خاص معجزات کے جو اللہ تعالیٰ تفویض کر دے کسی پیغمبر کو۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز تفویض کر دی تھی کہ جب بھی وہ اپنے اژدہا جو اس کو عصا کو پھینکتے تھے، وہ پلانٹ کنگڈم جو ہے اینیمل کنگڈم میں بدل جاتا تھا، وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ یہ پرماننٹلی اٹیچ معجزہ تھا۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرماننٹلی اٹیچ معجزہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کی دو آنکھیں تھیں، یہاں پر کوئی آنکھ نہیں تھی، لیکن آپ کو ان دو آنکھوں سے 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا۔ ہم تو یہ 180 ڈگری سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرماننٹلی اٹیچ معجزہ تھا جو آپ کے ساتھ اٹیچ تھا۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ پرماننٹلی اٹیچ معجزہ تھا۔ تو کچھ معجزات پرماننٹلی اٹیچ بھی ہو جاتے ہیں، داؤد علیہ السلام کے بارے میں اس میں ذکر آئے گا، اور ڈیٹیل سے سورہ صاد میں کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، وہ لوہے کو گوندتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ زرہ بنا لیتے تھے۔ یہ معجزہ ان کے ساتھ اٹیچ تھا۔ تو اس قسم کے معجزات پرماننٹلی پیغمبروں کے ساتھ اٹیچ بھی ہو جاتے ہیں۔ کرامت کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا، یہ معجزے کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اب یہ ایک پورا ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے، اور میں نے اسی لیے 8 گھنٹے کی گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر 131 A B C اور D 4 ہماری قرآن کلاسز جو تھیں سورہ بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں نے معجزات، کرامات اور استدراج، جو منکرین خدا کو شعبدہ بازیاں حاصل ہو جاتی ہیں، الوہین حاصل ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں، لہٰذا آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ جسے شوق ہو تو وہ اہل سنت پاک .com پہ یہ 4 لیکچرز جو ہیں مسئلہ نمبر 131 A B C اور D سن سکتا ہے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ ہم سب کچھ ہم ہی کرنے والے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے ان کو سکھایا تھا، صنعۃ لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم،
ایسا لباس پہنانا جو بنانا سکھا دیا تھا داؤد علیہ السلام کو، ان کا ہنر سکھا دیا تھا جو تمہارے فائدے کے لیے ہے، جو ہے سختی میں، لڑائی میں بچنے کے لیے، یعنی جس کو ہم زرہ کہتے ہیں، باڈی آرمر جسے کہتے ہیں. تو سختی کے وقت میں یعنی لڑائی کے وقت میں اپنے جسم کی حفاظت کے لیے جو زرہ پہنی جاتی ہے، اس کو بنانے کا فن اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو سکھا دیا تھا. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم اس احسان کا شکر لاتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ اپنے پیغمبروں کو بھی آزمائے، ان کے ماننے والوں کو بھی، کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں. یہ نہ کہیں کہ ہمارے بزرگوں کا کوئی کمال ہے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا، وہ ان کے حکم کے ساتھ چلتی تھی. الی الارض التي بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت دی تھی. یعنی جس زمین میں بھی برکت، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے مراد شام کی سرزمین ہے، کوئی بھی سرزمین جہاں پر ان کے لیے جو ہے وہ کوئی نفع بخش چیزیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی طرف جو ہے وہ ہوا کو چلا دیتا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرما دی تھی. پرندوں کی بولیاں بھی وہ جانتے تھے. اب یہ پرماننٹلی اٹیچ معجزہ تھا کہ پرندوں کی بولیاں وہ سمجھتے تھے. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے تھے. یعنی یہ سب کچھ ہمارے علم کے ساتھ ہو رہا تھا، کسی کی کوئی کمپیٹنسی نہیں تھی، یہ ہماری قدرت کا ایک سمجھ لیں کہ اس کا آشکار ہونا تھا، اس کی ڈیمانسٹریشن تھی پیغمبروں کے ذریعے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوضُونَ لَهُ، اور شیاطین میں سے بھی ہم نے کچھ ان کے لیے مسخر کر دیے تھے، یعنی جن جو کہ غوطہ لگاتے تھے. مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، ان کے لیے غوطہ زنی کرتے تھے اور اس کے علاوہ اور کاموں میں بھی ان کو سلیمان علیہ السلام استعمال کیا کرتے تھے. یعنی وہ دو ہیکل جن کو اللہ نے طاقت دی ہوئی تھی، وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ان کے لیے کام کرتے تھے. اس کا ذکر بھی سورۃ النمل میں آئے گا. یہ جو ٹیمپل آف سلیمان ہے، ہیکل سلیمانی، یہ اس کی تعمیر، اتنے بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا کے لانا، آج بھی اس کی ایک وہ ویلنگ وال باقی ہے جو ٹائٹس نے 70 عیسوی میں حملہ کر کے وہ ٹیمپل آف سلیمان کو تباہ و برباد کر دیا تھا. 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا اور اتنوں کو ہی وہ قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا. تو یہ جو معاملہ ہوا تھا، اس کے بعد سے صرف ایک دیوار اس ہیکل سلیمانی کی باقی ہے جس کے سامنے وہ یہودی یوں کر کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو ویلنگ وال، دیوار گریا، اس کے سامنے وہ رو رو کے یوں دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ ذرا اس کے پتھروں کا سائز دیکھیں، وہ کوئی انسان اٹھا کے اتنی بڑی بلندی تک لے کے جائے، یہ بہت مشکل ہے، الا یہ کہ کوئی لیور پرنسپل کو استعمال کرے، وہ الگ بات ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کو مسخر کیا تھا. وہ ان کے لیے بلڈنگز بناتے تھے، بڑی بڑی ان کے لیے تصاویر بناتے تھے. یہ پوری ڈیٹیل سورۃ النمل میں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ مسخر کر دیے تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے. یعنی وہ سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان رہے، اس کے اوپر چیک اللہ تعالیٰ کی ذات. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چسک بھی نہیں سکتے تھے، ہٹ بھی نہیں سکتے تھے. وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام، اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، مصیبت اور پریشانی میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا. انی مسنی الضر، کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے میرے رب. وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. سورہ صاد کے اندر اس کی ڈیٹیل آ جائے گی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال اور جان اور اہل میں نقصان کے ذریعے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. باقیوں کے تو لیے ہے نا کہ بِشَيْءٍ کچھ، لیکن ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے لیول کی آزمائش میں ڈالا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ وہ صبر کرنے والے تھے. تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اور ہم نے دور کر دی جو ان کے پاس تکلیف آئی ہوئی تھی. ظاہر وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے ان کو
اہل عطا فرمائے، ان کو اولاد اور بیویاں عطا فرمائیں، وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ، اور اس کے مثل اور زیادہ عطا فرما دیے، جو پہلے اللہ نے نعمتیں چھین لی تھی اسے ڈبل عطا فرما دی، رحمتم من عندنا، اپنے پاس سے رحمت، وذکریٰ للعابدین، اور یہ نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ ہیں، اللہ کے تابع فرمان ہیں، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، وادریس، اور ادریس علیہ السلام، وذوالکفل، اور ذوالکفل علیہ السلام۔ اب ان کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ بودا جو پیغمبر شاید ذوالکفل ہوں، لیکن اس کے بارے میں ہمیں کوئی اس طریقے سے ڈیٹیل نہیں ملتی، اس لیے ہم اس کے اوپر کوئی کلام نہیں کر سکتے۔ کل من الصابرین، یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے، صبر ہی میں ساری قیامت ہے بھائیوں، یہ پورے کا پورا دین جو ہے صبر ہے، ایویں نہیں یہ بات کہی گئی ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں ایک سب سے بڑا صبر ہے مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف آنے پر اللہ کی طرف سے جو اس قسم کی آزمائشیں آئیں اس پہ صبر کرنا اور کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک یہ جو تکلیف آئی ہے تو ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے، ہم نے بھی لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، یہ تکلیف آئی تھی تو چلی جائے گی، الٹیمیٹلی اس دنیا سے ایگزٹ تو ہونا ہے، اور پھر آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہونے والی ہیں اگر دنیا میں آزمائش میں سے ہم صحیح طریقے سے گزر گئے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ پہلی طرح کی تکلیف وہ ہے جو مصیبت پریشانی پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تکلیف تیری طرف سے آئی تھی، تیری ہی طرف چلی جائے گی، مصیبت اور پریشانی پہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانا، یہ تو ہے پہلی صبر کی قسم۔ دوسری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض کی پابندی ہے اس پہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے، یعنی اب یہ ہم نے گرمیوں کے روزے گزارے، صبر کرنا پڑتا ہے، سردیوں میں فجر کے وقت گرم بسترے کو چھوڑ کر نماز کے لیے جانا، وضو کرنا، صبر کرنا پڑتا ہے، یعنی پوری کے پورا دین صبر ہے۔ رزق حلال کمانے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو حرام کما کے بندہ راتوں رات امیر ہو سکتا ہے، لیکن رزق حلال کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اوبلیگیشنز ہیں، فرائض کی پابندی ہے، ان پہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے، یہ دوسری صبر کی قسم ہے۔ اور ایک تیسری صبر کی قسم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ممانعت کرنے والی چیزیں ہیں، جو منع کی گئی چیزیں ہیں، گناہ ہیں جیسے، ان کے اوپر صبر کرنا، یعنی آنکھوں کو حرام سے بچانے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو انسان بد نظری میں مبتلا ہو جائے، بد نگاہی کی عادت پڑ جائے، اس کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے صبر، نیکیوں پر استقامت کے لیے صبر، اور تکلیف پر صبر، یہ تین صبر کی اقسام ہیں بڑی بڑی، اور اس پہ بہت بڑی بشارت ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر کہاں تک بات کی گئی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، نماز کو دوسرے نمبر پہ کر دیا، صبر بہت بڑی چیز ہے، نماز تک بھی وہی پہنچے گا نا جس میں صبر ہوگا، بے صبر آدمی کی نماز پڑھ سکتا ہے، وہی ساری مشقت اٹھا سکتا ہے، اور یہ ایک دن کی تو گیم نہیں ہے نا، مطلب ایک مہینے کی رمضان کی گیم ہوتی تو ہر بندے جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا، یہ تو روزانہ میرے بھائیوں کئی دفعہ مرنا پڑتا ہے، کئی بار جینا پڑتا ہے روزانہ شریعت کی پابندی کے لیے۔ تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ جو یہ لوگ پیش کر رہے ہوتے ہیں جی غیر اللہ سے مدد پہ آیات، تو اس کا کیا مطلب ہے، المدد یا صبر، المدد یا نماز، یہ مطلب ہے، کوئی بیوقوف بھی یہ مطلب نہیں لے گا، اس سے مراد ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کیونکہ ساتھ ہی آ گیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی المدد یا صبر کہنے والوں کے ساتھ ہے، یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھو کتنے بے وقوف ہیں۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، 2.25 گھنٹے کی، مسئلہ نمبر 3 کے نام سے، جو میں سمجھتا ہوں کہ میری نجات کے جو ذریعہ بننے والے لیکچر ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں، ان میں سے ایک ہے مسئلہ نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی پہ میرا ریسرچ پیپر ہے ahlsunnatpak.com پہ، ریسرچ پیپر نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ تو جسے شوق ہو تو وہ ان کو دیکھ سکتا ہے اور ریسرچ پیپر پڑھ سکتا ہے۔
وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے داخل فرمایا انہیں اپنی خاص رحمت میں، یعنی اپنے پیغمبروں کو. اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً وہ تو بڑے نیکوکار لوگ تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی کوالٹی بتائی ہے نیک ہونا. یہ نہیں کہا کہ وہ بزرگوں کی اولاد تھے، کوئی بڑی اونچی نسبتیں تھیں، نہیں، وہ واقعی ہی اوبیڈینٹ تھے، نیکوکار لوگ تھے. ان کو یہ جو ہم نے کوالٹی عطا فرمائی ان کی نیکی اور پرہیزگاری کی وجہ سے، اور یہ جو ہم نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا ان کے گاڈ کو ٹرو رسپانس کرنے کی وجہ سے. یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، کیونکہ آج کل کتنے لوگ ہیں جو بزرگی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے کریکٹر کو قریب سے دیکھیں تو نمازوں میں بھی پابندی نظر نہیں آتی، اور کہتے ہیں جی یہ نمازیں تو چاہیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، جو لوگ پہنچ چکے ہیں ان کو تو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بزرگ پہنچے ہوئے ہیں اور پیغمبر نہیں پہنچے ہوئے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ یہ ٹرینڈ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں. تو جب کسی کی مت ماری جائے تو اس قسم کی وہ بے وقوفی پر اور گستاخی پہ مبنی باتیں کرتا ہے. تو انبیاء ہمارے لیے میرے بھائیوں آئیڈیل ہیں، کوئی بزرگ بابا آئیڈیل نہیں ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام آئیڈیل ہے. پورے قرآن کا مقدمہ اس پہ قائم ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ پورے قرآن میں مجھے کوئی یہ دکھائے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کسی کو آئیڈیل کہا گیا ہو. یہ ضرور ہے کہ تعریف کی گئی ہے اور کہا گیا کہ اجتماعی طور پر جو اللہ کے نیک بندے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے کی طرف، لیکن اس میں بھی کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی عطا فرما، راستوں کی طرف نہیں. یہاں تو سارے بزرگوں نے اپنے راستے اپنے سلسلے بنائے ہوئے ہیں، راستہ ایک ہی ہے. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر انبیاء کے بارے میں عقیدہ کلیئر کرنا ہے تو سورۃ الانبیاء پڑھیں کہ انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا. اب بھائیو اگلی 2 آیات بڑی اہم ترین ہیں، اور ان میں ہی وہ شہرا آفاق دعا آنے جا رہی ہے جسے ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں. بہت بڑا وظیفہ سیدنا یونس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. وَذَنُّونَ، اور یاد کرو اس مچھلی والے کو، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ چل دیا غضبناک ہو کر اپنی امت پر. فظن، اور اس نے گمان کیا، أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں فرمائیں گے. لیکن گرفت پھر اللہ نے فرما دی، مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا. اس کا ڈیٹیل ذکر جو ہے وہ سورہ یونس میں بھی گزرا ہے، اور اس کے بعد پوری ڈیٹیل سورہ الصافات میں آئے گی کہ یونس علیہ السلام نے الٹیمیٹم دیا اپنی قوم کو کہ بھئی یہ ٹائم ہے، یا تو ایمان لے آؤ ادروائز عذاب آ جائے گا. اب جب وہ ٹائم گزر گیا تو یونس علیہ السلام نے یہ خود ہی ایزیوم کیا، اجتہاد کیا. اجتہاد تھا ان کا. اس سے آپ کو پتہ چلے گا پیغمبر کا بھی اجتہاد جب تک اللہ انڈورس نہ کرے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ تو بزرگ بابوں کے اجتہاد بتا رہے ہیں نا. تو انہوں نے اجتہاد کیا کہ اب وقت تو گزر چکا ہے، ان پہ عذاب آ جائے گا، اور جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو وہاں سے نکال لیتا ہے. لیکن ساتھ ایک شرط بھی ہوتی ہے کہ وحی کا انتظار بھی کیا جاتا ہے. لیکن یونس علیہ السلام نے اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا. اجتہاد ان کا کسی حد تک ٹھیک ہی تھا کہ اب فیصلہ تو ہو ہی جانا ہے، لیکن جن کے رتبے بلند ہوتے ہیں ان سے ایکسپیکٹیشن بھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ خود اس طرح کے ڈیسیژن نہ کریں. اور انہوں نے گمان کیا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو اللہ مجھ پہ گرفت نہیں کرے گا، جس کا ذکر ہے یہاں پر. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پہ گرفت نہیں کریں گے. لیکن گرفت تو کی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کا رتبہ بلند تھا. انہوں نے وحی کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ان کا ایک سمجھ لیں ان کی طرف سے ڈیبٹ تھا، ان کی امت کے حق میں کریڈٹ بن گیا. وہ تو چلے گئے. اب جب عذاب کے آثار نمایاں ہوئے، سورہ یونس میں آتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پہ اللہ کا عذاب آ جائے اور وہ ٹل جائے سوائے قوم یونس کے. اور وہ یونس علیہ السلام کا ڈیبٹ امت کے حق میں کریڈٹ بن گیا. وہ تقریباً 1,00,000 کے قریب لوگ تھے، اس سے بھی کچھ زیادہ، جو سورہ یونس میں آتا ہے. وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے، گڑ گڑانا شروع کر دیا، یا اللہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈال دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے توحید کی دعوت کو عام کیا. لیکن یونس علیہ السلام جو وہاں سے چلے گئے تھے سمندری سفر پہ،
سورہ یونس میں تھوڑا ذکر ہے، سورہ الصافات میں زیادہ ڈیٹیل ذکر آئے گا پارہ نمبر 23 کے اندر. وہاں پر پھر جب وہ کشتی میں بیٹھے طوفان آ گیا. کشتی والوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب اس طریقے سے کبھی کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس جاتی ہے طوفان میں، تو وہ کوڑا ڈالا کرتے تھے، اور جس کے نام کا کوڑا نکلتا تھا اس کو سمندر میں ڈال دیتے تھے کہ اس کی قربانی دینی پڑے گی، یقیناً کوئی ایسا شخص ہے جس نے کوئی غلطی کی ہے. تو اب وہاں پر بھی یہ بات ہوئی کہ بھئی کوئی شخص ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر یہاں پر آیا ہوا ہے، کوئی غلام بھاگ کے آیا ہے. 3 دفعہ کوڑا نکالا، تینوں دفعہ، یہ تورات میں ڈیٹیل آتی ہے، قرآن پاک میں بھی اس کوڑے کا ذکر ہے سورہ الصافات کے اندر. تینوں دفعہ کوڑا سیدنا یونس علیہ السلام کے نام نکلا. یونس علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے سوٹ دو ان منو. انہوں نے پکڑ کے ان کو سمندر میں پھینک دیا. اللہ کا کرنا ہوا کہ ایک بہت بڑی مچھلی اس نے ان کو نگل لیا. اور قرآن میں آتا ہے کہ مچھلی نے نگل لیا، لیکن کتنے دنوں کے لیے رہے وہ ہمیں تورات میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. تو آپ کو تورات میں جونا ان کا نام ملے گا، جونا پیغمبر، پروفٹ جونا. 3 دن 3 رات تک. اب مچھلی کے پیٹ میں نہ کوئی لائٹنگ، اور پھر پیٹ میں بدبو کتنی ہوگی، میدے سے ہی سارا تعفن آتا ہے نا. یہاں پہ وہ آیت کریمہ کا وہ کہتے ہیں 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ، حالانکہ اس کی تو کوئی مطلب 1.25 لاکھ دفعہ کہ یہ تو چلتے پھرتے وظیفہ کرنا ہے. میں انشاءاللہ حدیث بھی اسی کانٹیکسٹ میں بتاؤں گا. اور وہ کہتے ہیں جناب بڑے پاک صاحب ہو کے بیٹھے ہیں آپ نے جناب وہ خوشبو لگانی ہے کہ بڑا گرم وظیفہ ہے. اور بھائی جنہیں پڑیا ہوا ہے انہیں تے سب تو بدبودار جگہ تے پڑیا ہوا ہے مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات تک. سورہ الصافات میں آتا ہے پھر اس مچھلی کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، انہوں نے دعا مانگی یونس علیہ السلام نے، یہ آگے ذکر آئے گا. اس کی برکت سے اللہ نے ان کی غلطی معاف کر دی اور ان کو جو ہے وہ اس مچھلی نے پھر سمندر کے کنارے پر پھینک دیا. اچھا اس میں ایک اور بات کر دوں کہ انبیاء کرام کے جو اس قسم کی اجتہادی غلطیاں ہیں اور لغزشیں، تو یہ عصمت انبیاء کا جو عقیدہ پبلک میں مشہور ہے نا کہ نبی سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ عقیدہ باطل ہے. نبی سے گناہ نہیں ہوگا. اجتہادی غلطی اور لغزشیں قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن کا انکار کرتے. تو میں نے اس کانٹیکسٹ میں 3 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے، مسئلہ نمبر 88A اور 88B، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ. تو اس میں نے یہ سارے واقعات ڈسکس کیے ہیں کہ یہاں پر کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ معاملہ عصمت کے عقیدے کو ڈسٹرب نہیں کرتا. جو پبلک میں عصمت کا عقیدہ ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے بنایا ہوا ہے، وہ عقیدہ بالکل باطل ہے. جو کتاب و سنت سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے وہ کچھ اور ہے. مسئلہ نمبر 88A اور 88B. اور میرے علم کی حد تک یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں اکثر اس طرح کی باتیں کرتا ہوں، وہ مجھے تو اپنی حیثیت پتہ ہے نا میں کیا ہوں. میں تو ایک سمجھیں کہ نالی کا کیڑا تھا، اللہ نے کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ بٹھا دیا، مجھے پتہ ہے اپنی اوقات کا. لیکن عصمت انبیاء کے عقیدے کے اوپر نہ آپ کو کوئی کتاب ملے گی اس کانٹیکسٹ میں، نہ کسی کا لیکچر ملے گا، کیونکہ اس کو ہاتھ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جناب جو ہے نا وہ 11,000 وولٹ کو ہاتھ ڈال لیا. لوگ تو آپ کو آگے گولی مار دیں گے، آپ یہ چیزیں ڈسکس کریں گے تو آپ کو گستاخ کہہ دیں گے رسولوں کا. کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی وہ بات کرے اس ٹاپک پہ. تو میں نے الحمدللہ 3 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 88A اور 88B. عصمت انبیاء یعنی انبیاء کے معصوم ہونا، غلطیوں سے پاک ہونے سے مراد کیا ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ انبیاء کرام کوئی ربورٹ ہیں، غلطی کر ہی نہیں سکتے، یہ مراد نہیں ہے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی غلطیوں کا ذکر قرآن میں ہے، اجتہادی غلطیوں کا، لغزشوں کا، گناہ کی بات نہیں کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کا تو اتنے سخت الفاظ ہی میں آگے بتاتا ہوں، آئیں گے اسی کانٹیکسٹ میں. تو عصمت انبیاء کا وہ عقیدہ باطل ہے جو پبلک میں ہے، کتاب و سنت کا عقیدہ کچھ اور ہے. تو مچھلی نے ان کو سمندر کے کنارے پہ پھینک دیا. اب یونس علیہ السلام ظاہر ہے کہ ان کا جسم بھی کافی حد تک گل سڑ چکا تھا اس حوالے سے کہ جسم کے اوپر جو ہے وہ چمڑی وغیرہ جو ہے ڈسٹرب ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کوئی کدو کی یا کسی اور سبزی کی بیل ان پر اگار دی چھاؤں کے لیے اور خوراک کا بندوبست کیا، یعنی وہ دوبارہ سے آپ سمجھیں ان کا جسم اگنا شروع ہوا اس حوالے سے کہ وہ ٹھیک ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جو پریشانی تھی اور مصیبت جو آزمائش کی شکل میں ان پر آئی تھی اس سے نجات دی الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پھر ہمیں پکارا نا ان اندھیروں میں، فنادا فی الظلمات، اس نے ہمیں اندھیروں میں پکارا. اللہ الہ الا انت سبحانک،
لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تو پاک ہے اللہ، تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، میں ہی غلطی کرنے والا ہوں. اب اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا فاستجبنا لہ، پس ہم نے ان کی پکار کو سن لیا، ونجیناہ، اور ہم نے ان کو نجات دی، من الغم، غم میں سے. اتنا بڑا غم یعنی آپ کو بندہ بھی نہیں بچا سکتا. مچھلی کے پیٹ میں کون ڈھونڈے گا؟ سمندروں کی گہرائیوں میں اس زمانے میں، چلو آج کل کوئی ڈیٹیکٹر لگا لے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو آپ ڈھونڈ نہیں سکتے. یاجوج ماجوج کو کوئی نہیں ڈھونڈ سک رہا، ان کا ذکر بھی آگے آ جائے گا. دجال بھی اسی روئے عرض پہ ہے، کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا. جو چیزیں اللہ نے پردے میں رکھی ہیں ان کو آپ ڈیٹیکٹ تو فزیکل وہ چیزیں کر سکتے ہیں جن کا تعلق ان فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ان کو غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو. یعنی اہل ایمان میں سے بھی کوئی اگر اس دعا کے ذریعے ہماری طرف متوجہ ہوگا ہم ان سے نجات دیں گے. یعنی یونس علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں میرے علم کی حد تک جن پر اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت گرفت فرمائی ہے. اور کس قدر اللہ تعالیٰ کا اس معاملے میں جلال ہے وہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 143 اور 144 میں آتا ہے. فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام ہماری تسبیح نہ کرتے مچھلی کے پیٹ میں، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ بالضرور رہتے اسی مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک جس دن مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ 3 دن اور 3 رات جو انہوں نے تکلیف کاٹی نا، اگر وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اندازہ کریں، یعنی وہ مچھلی کا پیٹ یونس کی قبر بن جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ کو کتنا سخت عذاب تھا. اور اس دعا نے اللہ کا جلال کیسا ٹھنڈا کیا. اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب اس نے پکارا ہم نے اس کو نجات دے دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نجات دیتے ہیں اہل ایمان کو بھی اس طریقے سے. یعنی یہ اوپن لیسنس دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس دعا کے ذریعے جو ہماری طرف متوجہ ہوگا ہم اس کو نجات دیں گے. اسماء اعظم میں سے اللہ کے جو بڑے بڑے اسماء ہیں جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے، ٹاپ لسٹ جو اسماء اعظم میں سے اگر جو دعائیں ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور میری یہ بات آپ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، سب سے بیسٹ توبہ کرنے کے لیے بھی دعا استغفار یہی ہے. اس سے کوئی بہتر طریقہ ہو نہیں سکتا استغفار کا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ ذریعہ بنایا نجات کا. کہتے ہیں نا وہ کسی کے انسٹنکٹ پہ بات کرنا، کسی کی جبلت پہ. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص کوالٹی تھی جس کے ساتھ انہوں نے اللہ کی طرف دعا کی. وہ کیا؟ بڑی انٹلیکچوئل دعا ہے. لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ توحید کو پہلے نمبر پہ لے گئے. انت سبحانک، اے اللہ تو تو پاک ہے، تو تو غلطی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ تو تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، میں تو غلطی کروں گا. اب جب اللہ تعالیٰ کو آپ اس طریقے سے کہیں گے اللہ تیرے کو تو غلطی نہیں ہوندی، میں تو بندہ آنا تو غلطی تو کراں گا، کیا زبردست انداز ہے اللہ کو پکارنے کا. اس پہ پھر نجات ہی ملنی تھی نا. اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹی انہوں نے ذکر کی ہے، اللہ میں تو بندہ ہوں نا تو غلطی کروں گا نا، تجھ سے تو غلطی نہیں ہونی، تو تو پاک ہے، غلطی تو میں نہیں کرنی ہے نا، تجھ سے تو ہو نہیں سکتی، جب میں کر بیٹھا ہوں تو معاف کر دینا. بہترین دعا ہے واللہ، بہترین استغفار ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب آپ تشہد میں بیٹھو تو درود شریف کے بعد جو اپنے رب سے چاہو مانگو، اس میں یہ دعا بھی آپ اپنے اوپر لازم کریں. یہ اسماء اعظم میں سے ہے. اپنی دعاؤں میں اس دعا کو کریں. دعا کی قبولیت کے لیے یہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹالسٹ ہے، جسے ہم وہ کیمسٹری میں کہتے ہیں کیٹالسٹ، کیمیکل ریئیکشن کو تیز کرنے والا. یہ کیٹالسٹ ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور مجھ سے اکثر لوگ ای میلز پہ بھی،
فون کالز پہ بھی سینکڑوں میں میری روزانہ ای میلز ہوتی ہیں. اکثر لوگ یہ دعائیں پوچھتے رہتے ہیں, جی کوئی وظیفہ بتائیں, جی اولاد نہیں ہو رہی, اولاد کی طرف سے پریشان ہیں, روزگار سیٹ نہیں ہو رہا, بچہ کوئی کسی قابل نہیں ہو رہا, اور گھر میں مصیبت ہے, پریشانی ہے, اس قسم کی بیماری ہے, کوئی وظیفہ بتائیں. تو میں ان کو ٹاپ آف دا لسٹ جو وظیفے بتاتا ہوں نا, ان میں سے ایک یہ وظیفہ ہے. بل اس حوالے سے میں نے ایک الگ سے بھی لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے, مسئلہ نمبر 82 کے عنوان سے, اہل سنت پاک.com پر. اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت اور دعا کے جو آداب ہیں اس کانٹیکسٹ میں تقریباً 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 82, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. بل یہاں پر میں 3 وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ 3 وظائف ہیں مصیبت اور پریشانی میں تکلیف دور کرنے کے لیے, سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے. ان میں سے پہلا وظیفہ یہی, جس کا قرآن میں بھی ذکر آ گیا کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہمیں پکارے گا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک ننجی المؤمنین, ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے اس طریقے سے, صرف یونس کو نہیں, اہل ایمان کو بھی. چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں پہلا وظیفہ ہے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا. لیکن اس سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ بات کروں دعا کے حوالے سے, کہ دعا کی قبولیت کا ایک پروٹوکول بھی ہے. ویسے تو آپ مسئلہ 82 دیکھیں گے, اس میں نے اور باتیں بھی کی ہیں, ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا, لیکن انصاف ہے کہ میں اس چیز کو بھی ایڈریس کروں. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے, اور یہ حدیث مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں درود شریف والے چیپٹر میں بھی مل جائے گی. اور مشکات کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے, مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث, یعنی آپ کو جتنی حدیثیں اسکیٹرڈ فارم میں ملیں گی کتب ستہ اور اس سے بھی باہر 13 کتابوں میں, مشکات میں آپ کو مل جائیں گی. میں نے اسی لیے مشکات میں پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے, مسئلہ نمبر 111B کے عنوان سے, مشکات المصابیح کا مکمل تعارف, وہ ضرور دیکھیں. یعنی مشکات 3 جلدوں میں آپ لے لیں تو انسائکلوپیڈیا آف حدیث آپ کے پاس آ گیا. 6294 احادیث ہیں, اور اس میں چونکہ احادیث کی تکرار نہیں ہے تو کتب ستہ اس کے علاوہ بھی 12-13 کتابیں جو ہیں اس میں کور ہیں, اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھ رہا تھا, اور سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. میں نماز کے جب یعنی کہ تشہد میں بیٹھا, میں نے اللہ کی حمد کی, التحیات للہ والصلوات والطیبات, اس کے بعد درود پڑھا, اور اس کے بعد میں نے دعا مانگنا شروع کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل تعطا, سل تعطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. یعنی جو درود شریف اور ذکر کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اور پھر ابن مسعود ادھر ہی روایت کرتے ہیں, ساتھ ہی جامعہ ترمذی میں دوسری حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ, کہ ایک شخص آیا, اس نے جو ہے وہ نماز کے دوران حمد و درود کے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. تو جب وہ فارغ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا کہ سائل تو نے مانگنے میں جلدی کی, تجھے چاہیے کہ جب دعا مانگنے لگے پہلے اللہ کی حمد بیان کر, پھر مجھ پر درود پڑھ, اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو. اور اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور شخص آیا, یعنی ابن مسعود وہ خود تھے, اور اس نے اللہ کی حمد اور درود کے ذریعے دعا مانگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل تعطا, سل تعطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. درود شریف پہ میں الگ سے بھی لیکچر دے چکا ہوں, مسئلہ نمبر 56 کے عنوان سے 2 گھنٹے کی گفتگو ہے. درود شریف کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, ہر اینگل سے درود شریف کے حوالے سے آپ کو وہ سمجھ لیں کہ انسائکلوپیڈیا ہے وہ لیکچر, مسئلہ نمبر 56 اہل سنت پاک.com پہ. تو دعا کے لیے حمد اور درود شریف ضروری. اس لیے دیکھیں نماز کی انٹلیکچوئل ترتیب ہے, آپ پہلے دعا کرتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات, اللہ کی حمد کرتے ہیں, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں, السلام علیکہ ایھا النبی, اس کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں, اور اینڈ پہ آپ دعا مانگتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال, یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, یا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کوئی بھی دعائیں مانگیں, یہ بھی مانگیں جو میں وظائف بتا رہا ہوں,
کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مشکات میں آپ کو تشہد والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی کہ نماز میں تشہد میں درود کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، یعنی عربی میں مانگنا ہوگا، دعائیں مانگے، دعائیں معصورہ کتاب و سنت میں جتنی ہیں وہ مانگے، اس کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں اگر الفاظ درست ہوں لیکن عربی زبان میں. تو یہ پہلا وظیفہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505، مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے، اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمنین. اور کتنا بڑا فتویٰ آیا میرے بھائیوں، سورہ الصافات 143 144، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا، اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی. یعنی یہ اتنا عطاب، اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے، بہت بڑے اسماء اعظم میں سے ہے. تو یہ بہترین دعا، بہترین وظیفہ، اسماء اعظم میں سے بہترین چیز، اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار، اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ. اور کس طریقے سے، اے اللہ تو تو پاک ہے نا، تجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی، میں بندہ ہوں غلطی کروں گا، تو اللہ نے تو معاف کرنا ہے نا، کیونکہ جب بندے نے اپنی عاجزی کا اظہار کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بتایا اللہ یہ تیری کوالٹی ہے، تو غلطی نہیں کرتا، تو میں تو انسان ہوں غلطی کروں. تو یہ ہے پہلا وظیفہ. دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے، لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے. یہ میں پہلے بتا دوں، امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے. اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے، اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ، تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا، اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بعض جگہ لکھا ہوتا ہے جناب نستغیث، بعض جگہ لکھا ہوتا ہے استغیث، کیا کریے؟ وہ نستغیث جمع کا صیغہ بنا لیا جاتا ہے. جیسے دعا ہے سنن ابی داؤد میں اللہم اجرنی من النار، لیکن اگر جمع کا صیغہ بنائیں گے تو اللہم اجرنا من النار ہو جائے گا. اس طریقے سے دعائے قنوت کے الفاظ ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو جمع کا صیغہ ہوگا اللہم اہدنا فی من ہدیت. یہاں پر بھی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سنگولر کا صیغہ، اور نستغیث پلورل کا صیغہ، جمع کا صیغہ. کتنی بہترین دعا ہے، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ 10492 اور المستدرک للحاکم میں 1862 نمبر. اب یہاں پہ میں ایک ضمناً بات بتا دوں سنن نسائی الکبریٰ کے بارے میں، چونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں. میرے بھائیو، ایک سنن نسائی وہ ہے جو کتب ستہ میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ کتاب لکھی ہے امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 303 ہجری. کتب ستہ میں یہ ویسے 5ویں نمبر پہ گنی جاتی ہے، لیکن بخاری اور مسلم کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے.
سب سے کم ضعیف حدیثیں اس کے اندر ہیں. بخاری مسلم کے بعد تیسرا نمبر اس کتاب کا ہے. دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب بخاری مسلم کے بعد صحیح نہیں ہے جتنی سنن نسائی ہے. سنن نسائی جو ہمارے پاس کتب ستہ میں ہے نا، اس میں ہے 5761 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اور یہ ساری انٹرنیشنل کتابیں عربی میں، انگلش میں اور اردو میں ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ فری اس کا PDF موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 5761 احادیث ہیں اس سنن نسائی میں جو ہمارے پاس ہے. اسے ویسے ٹیکنیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے سنن نسائی الصغرا، چھوٹی سنن نسائی، کیونکہ امام نسائی نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی. امام نسائی نے کتاب لکھی تھی سنن نسائی الکبرى، بڑی سنن نسائی، اور اس میں حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11770. بخاری مسلم سے بھی زیادہ حدیث ہیں اس میں. لیکن یہ امام نسائی کے ایک شاگرد تھے امام ابن السنی، انہوں نے اس کو مختصر کر کے نا چھوٹی کتاب بنا دیا، اور اب پبلک میں یہی چھوٹی کتاب مشہور ہے. اس کی وجہ سے جب ہم سنن نسائی الکبرى کا آپ مشکات میں دیکھیں گے نا تو وہ فرق نہیں کرتے ہیں. جب وہ سنن نسائی کا حوالہ دیتے ہیں نا تو آپ کو نسائی میں وہ ملے گا بھی نہیں، وہ الکبرى میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس تفریق کو مانتے نہیں. وہ تو سنن نسائی الکبرى کو سنن نسائی مانتے ہیں، جبکہ ہماری پبلک جو ہے وہ سنن نسائی، وہ میں اب حوالہ دے رہا ہوتا ہوں کہ جی سنن نسائی الکبرى میں 9928 نمبر حدیث ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے فوراً بعد عشاء کسی بھی نماز کے فرض کے فوراً بعد تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. تو لوگ کہتے ہیں جناب نسائی تے حدیث ہیں جناب 5761 نے، تسی 9928 کی تمہیں دس دیو. تو میں ساتھ حالانکہ بول رہا ہوتا ہوں سنن نسائی الکبرى، میں نے کبھی اس کے بغیر نہیں بولا. تو الکبرى سے آپ کا دماغ تو کام کرنا چاہیے. الکبرى کیوں بول رہا ہے ساتھ؟ کوئی یہ صغرا بھی ہے جس کی یہ الکبرى ہے بڑی، اور ہمارے گرین کارڈ میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے الکبرى کے ساتھ. اسی طریقے سے جو میرا وہ واقعہ کربلا کے اوپر 150 اسناد پر مشتمل پمفلٹ ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا تو ٹائٹل ہے شہدائے کربلا کی نسبت سے، احادیث اس میں 150 ہیں. اس میں اکثر حدیثوں کے حوالے میں نے سنن نسائی الکبرى سے دیے ہوئے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں مل ہی نہیں رہی ہے، تو میرے بھائی وہ سنن نسائی الکبرى آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو ملے گا نا. تو سنن نسائی الکبرى الگ سے وہ اصل کتاب ہے، اس میں سے سنن نسائی الصغرى بنائی گئی ہے. اسی سنن نسائی الکبرى کا چیپٹر ہے خصائص علی، جس میں 194 حدیث ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کی شان میں. امام نسائی نے ناسبیوں کے خلاف وہ کتاب کا وہ چیپٹر لکھا، وہ خصائص علی چیپٹر ہے سنن نسائی الکبرى کا. اس طریقے سے فضائل صحابہ بھی امام نسائی کی جو کتاب ہے وہ بھی اسی کتاب کا چیپٹر ہے. اسی طریقے سے عمل الیوم واللیلہ، صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ چیپٹر بھی اسی سنن نسائی الکبرى میں سے ہے. اسی میں یہ وظیفہ ہے کہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھتا ہے تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. میں نے اس کتاب کے اس چیپٹر کا حوالہ نہیں دیا، وہ الگ سے بھی چیپٹر چھپا ہوا ہے، جس طرح خصائص علی الگ سے ہے، فضائل صحابہ الگ سے ہے. خصائص علی تو ہمیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اہلسنتپاک.com پہ. فضائل صحابہ بھی اردو ترجمے اور تحکیم کے ساتھ چھپ چکی ہے. اور یہ عمل الیوم واللیلہ، دن رات کے جو اذکار ہیں، یہ بھی الگ سے عربی میں چھپی ہوئی ہے. تو میں اس کا حوالہ نہیں دیتا، میں سنن نسائی الکبرى کا کہتا ہوں 9928 آیت الکرسی کا وظیفہ. تو یہ سنن نسائی الکبرى کا میں نے حوالہ دیا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 10492 صحیح طریقہ ہے. بعض اوقات کسی ایک کتاب میں ضعیف، ترمذی کا اس کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے، سنن نسائی الکبرى اور المستدرک للحاکم کا طریق جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. جس طریقے سے سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں کتاب النکاح چیپٹر میں حدیث ہے، اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ضعیف ہے، اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. لیکن ہم اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کیونکہ اس سما کی تصریح سنن البہیقی کے اندر موجود ہے الکبرى میں. تو ہم پھر اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں چونکہ وہاں پر صحیح لہذا اس کو ہم کہتے ہیں شواہد کی بنیاد پہ صحیح. یہ میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں، یہ وہ چیزیں جو آپ کے کئی وہ جو بڑے بڑے علماء پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جناب آپ تو پڑھے ہو، اور میں کہنا پائی میرے آئنسٹائن تے نیوٹن کو کسی مدرسے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نیوٹن 8ویں کلاس ہی نسیا ہوا ہے، آج نیوٹن ہوتے PhD ہوتی فزکس تھی. مجھے غامدی صاحب کا جملہ یاد آیا، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو روایتی علماء ہیں اور مولانا مودودی آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کا روایتی علماء جو ہیں یہ تو مدرسوں کے اسٹوڈنٹس اور فاروق تحصیل ڈگری ہولڈر ہیں.
اور مودودی صاحب جو ہیں ان کی مثال تو آئنسٹائن اور نیوٹن والی ہے, ان کے اوپر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں, یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں. ان مدرسوں کی آؤٹ پٹ مودودی صاحب اور ڈاکٹر اسرار, ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدار صاحب تو نہیں ہو سکتے, یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں تاکہ یہ جو ایمبیگوٹیز آتی ہیں اس حوالے سے وہ کلیئر ہو جائے. بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا. اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ, صحیح بخاری میں موجود ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 نمبر. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہم السلام, وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا, تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اس کے بعد وہ شعر جو بنا دیا نا, نعم المولا و نعم النصیر, ویسے الگ سے آیت ہے, الگ سے آیت ہے, لیکن یہ شعر نہیں بنانا, بس اتنا ہی وظیفہ ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے, اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے, اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے, اور یہ ہے وہ آیت, وظیفہ قرآن میں آیا ہوا ہے یہ, آل عمران 173 اور صحیح بخاری 4563. اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے, انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اچھا, یہ جتنے بھی وظیفے ہیں نا میرے بھائیوں, ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا, ورنہ آپ روزانہ جتنی مرضی تسبیح کھینچتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیفے پڑھیں نا آپ, اردو ترجمہ بے شک آتا بھی ہونا, ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں. یعنی آپ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. آپ دیکھیں یہ صوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے, جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے نا, کیسے کب کبھی طاری ہو جاتی ہے, کیونکہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا. عربی ایویں تو نہیں قیام اللیل میں رو رہے ہوتے, ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے, اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, جو بھی وظیفے پڑھیں نا, ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہوں, اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دہرائیں. اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے. تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی, اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا, غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے. اب عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, جنابت والے چیپٹر میں, ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے. اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا, جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا, تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا. تو جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی, تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے. اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بھی تو قرآن ہے, سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے, الحمدللہ بھی تو, یہ اذکار جو ہے نا, جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھ رہے ہوں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے, ذکر شمار ہوں گے. اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری ہے, ہر حال میں اللہ کو یاد کریں. یونس علیہ السلام نے کتنے یاد کیتا ہے, پھر ظلمات, مچھلی کے پیٹ میں, جہاں نہ کوئی اگربتی تھی اور تعفن پھیلا ہوا تھا اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا, یہاں پہ وہ جناب کس طرح وہ روشن کرتے ہیں, پھر 1.25 دفعہ پڑھواتے ہیں. یعنی میں بتا رہا ہوں آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے. یعنی آیت کریمہ کی اصلیت تو موجود ہے کتاب و سنت میں, لیکن آدھا جو سچ جھوٹ ساتھ ملا لیا نا, اس کی وجہ سے سارا بیڑا غرق کر دیا ہوا. اور بجائے یہ کہ لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا جائے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو ان الفاظ میں یاد کریں, اس کو انہوں نے کوئی اور ہی رنگ دے دیا ہوا ہے اور اس کو 1.25 دفعہ ختم اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا ہوا ہے. تو یہ 3 وظائف تھے بڑے اہم اس حوالے سے, اور میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ میں یہ ضرور بتا دوں تاکہ لوگ اس پہ ایجوکیٹ ہوں, ان وظائف کو کریں. اور مسئلہ نمبر 82 میرا الگ سے میرے بھائیوں ریکارڈ ہے. مسئلہ نمبر 82 اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ
کئی اور وظائف بھی بتائیں، لیکن اب وہ اتنے وظائف کوئی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. موٹے موٹے 3 وظیفے جو بتا دیے انہی کو اگر کوئی لے لے اپنی دعاؤں میں انہی وظائف کو کرے تو اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کفایت فرمانے والا ہے. ابھی آیات تو اور بھی باقی ہیں لیکن میرا خیال ہے اپنی گفتگو کو اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. ٹائم دیکھیں کتنا ہوا ہے آپ کی اس پہ گھڑی پہ، میں نے تو آج نوٹ بھی نہیں کیا. 55 ہاں ٹھیک ہے، 55 منٹ کا یہ تقریباً درس ہوتا ہے. تو آج سے ہم نے یہ اللہ کا نام لے کے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے فرحان بھائی کو. ایک تو فرحان بھائی ہمارے یہ ویب سائٹ والے ہیں، ایک دوسرے فرحان بھائی بھی ہیں کہ انہوں نے یہ ڈیجیٹل ریکارڈنگ الحمدللہ شروع کر دی. آج ہماری پہلی تھی. اللہ تعالیٰ استقامت دے. بڑی لوگوں کی ڈیمانڈ تھی اس حوالے سے، حالانکہ ہمیں بڑے تردد سے گزرنا پڑ رہا ہے. اور دیکھ لیں یہ پہلی تکلیف تو میرے پہ آئی کہ مجھے اب ٹائم ہی نہیں پتا. وہ لیپ ٹاپ کے ویب کیم پہ جب ریکارڈنگ ہوتی تھی تو گھڑی چل رہی ہوتی تھی. تو اب یہ مجھے آپ نے اشارہ کر دیا کرنا جی اتنے منٹ رہ گئے ہیں تاکہ میں اس کا اندازہ کر لیا کروں. تو یہ الحمدللہ ڈیجیٹل ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ریکارڈنگ آپ ٹی وی چینل پہ بھی چل سکتی ہے، یعنی ہائی کوالٹی ریکارڈنگ ہے اور اس کا فائدہ ہے. میں تو ویسے اس کے حق میں نہیں تھا، میرے خیال میں تو آواز صحیح ریکارڈ ہو رہی ہو چاہے ویب کیم پہ بھی ہوئی ہو کافی ہے. ابھی تک جو دنیا میں اتنی دعوت پھیلی ہے الحمدللہ لاکھوں لوگوں تک، یعنی میں حیران ہوں کہ الحمدللہ اس وقت اردو زبان میں جس طریقے سے ہماری دعوت سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچی ہے الحمدللہ، اور دنیا میں تقریباً 40 سے 60% تک کہہ لیں اس دوران کہ لوگ جو ہیں وہ اردو زبان سے واقفیت رکھتے ہیں الحمدللہ مسلمان. تو یہ بہت بڑا ایک ذریعہ ہے اور اللہ نے پہنچائی ہے. اسی HD کے بغیر پہنچائی ہے، اب بھی پہنچانی تھی لیکن اب چونکہ لوگوں کی بار بار ڈیمانڈ ہے اور پھر لوگ اس قسم کی وہ پھر بات بھی کرتے ہیں جناب آپ اپنی مرضی کرتے ہیں اور پھر وہ میری وہ طبیعت کی سختی کو سمجھتے ہیں. حالانکہ جو مجھے پرسنلی جانتے ہیں میری تو انتہائی مزاحیہ اور جولی قسم کی طبیعت ہے. یہ ذرا لیکچر کا پروٹوکول ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ظاہر قرآن کی بھی طبیعت سخت ہے. میں ڈاکٹر سرار صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ڈاکٹر سرار صاحب کو میں نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کسی ویڈیو میں، لیکن جب میں پرسنلی ان کو ملا تو اتنی نرم دل ان کی طبیعت، میں حیران ہو گیا یار یہ وہی ڈاکٹر سرار صاحب ہے. تو بعض کا گفتگو کا پروٹوکول کچھ اور ہوتا ہے، پھر مجبوری ہوتی ہے. یہ جو جب بندہ اس پوری کیفیت سے گزرتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملات کیا چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے اوپر اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 88 کے اوپر مکمل ہوئی. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس سورۃ الانبیاء کو کنکلوڈ کریں گے اور حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اسی طریقے سے اور انبیاء کرام علیہ السلام، یاجوج ماجوج کا بھی ذکر آئے گا، پھر قرب قیامت کے اندر ان کا کھلنا، اور اسی طریقے سے قیامت کی جو بڑی خبر آنے والی ہے، اور پھر اس سورت کی اہم ترین آیت، کیونکہ سورۃ الانبیاء جو ہے یہ انبیاء سے ریلیٹڈ ہے. انبیاء کا ذکر ہو رہا ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے محبوب کا ذکر نہ کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو قرآن حکیم کی سب سے عظیم ترین آیت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین تعریف والی آیت، وہ سورۃ الانبیاء کی ہی آیت ہے 107 نمبر. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر سب جہان والوں کے لیے. یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیو، رب العالمین اور رحمت للعالمین. تو یہ بہت اہم ترین آیت ہے. اس آیت پہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں، اور چونکہ میں اس پہ بھی الگ سے گفتگو کر چکا ہوں، میں اس کو بس سرسری طور پہ ذکر کروں گا. مسئلہ نمبر 100 کے نام سے میری ایک گفتگو ہے، وہ 100 نمبر، اور وہ سورہ التوبہ کی جب آیت آئی تھی نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور ان کے لیے حریص ہیں، ان سے بڑھ کر حریص ہیں ان کے لیے. اس کانٹیکسٹ میں نے لیکچر ریکارڈ کرایا تھا، وہ مسئلہ نمبر 100 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا بیان. اس میں نے آیات اور بخاری اور مسلم سے اتنی حیران کن احادیث بیان کی ہیں. یعنی عموماً تو لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی نبی سے کیسے محبت ہونی چاہیے، وہ الٹ ٹاپک ہے کہ نبی کو ہم سے کیا محبت ہے، اپنی امتیوں سے کیا محبت ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو اس کانٹیکسٹ میں نے یہ والی آیت بھی اس لیکچر میں مسئلہ نمبر 100 میں کور کی ہے، لہٰذا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس کے بعد انشاءاللہ سورہ حج بھی اگلی دفعہ شروع ہو جائے گی ہماری. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.